بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہمارے سامنے سے جنازے اٹھ رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری باری کب آئے۔ کل یہاں کوئی دوسرے آباد تھے، آج ہم ہیں، اور آئندہ دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ جو لوگ چلے گئے وہ تو جا چکے، اب انہیں اچھے برے اعمال کا کوئی موقع نہیں۔ تو شیطان نے ہمیں اس دھوکے میں رکھا ہے کہ ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی بہت کچھ موج مزے اڑانے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کر لینا۔ یاد رکھو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موت بتا کر تو آتی نہیں، اور آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا۔ جسے موت یاد رہے گی، آخرت میں حساب کتاب کا تصور، پل صراط پر سے گزرنے اور اللہ کے سامنے حاضری کا استحضار رہے گا، تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھا کرو، کتنے مالدار، کتنے طاقتور اور کتنے خوبصورت لوگ تھے جو کبھی اپنے کپڑوں پر مٹی بھی اڑنے نہیں دیتے، لیکن آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے ہیں۔ چند ہی مدت میں ان کی ہڈیاں بھی غائب ہو گئیں، ان کے گوشت کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گئے۔ کہاں گئی ان کی عیاشیاں؟ کہاں گیا ان کا زمین پر پاؤں رگڑ رگڑ کر چلنا؟ موت نے ان کا سب کچھ چھین لیا، ان کے مکانات، ان کے کپڑے، ان کی بیویاں تک دوسروں کی ہو گئی۔ موت نے ان کا نام تک باقی نہیں رکھا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کسی کے جنازے کو دیکھ کر پوچھا ہو کہ ڈاکٹر کو کب لے جائیں گے، بلڈر کو کب لے جائیں گے؟ ہر شخص کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ جنازہ کب ہے، میت کب اٹھائی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری سانسیں ہمیں موت کا پیغام دے رہی ہیں، یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ لہذا اپنے اعمال پر بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج موقع ہے، ہم خود سوچیں کہ اگر آج ہی ہماری موت آ جائے تو کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت تک لے جا سکتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے مکمل ہیں؟ کیا ہمارے ذمے کسی کا حق تو باقی نہیں ہے؟ ہم نے کسی کو تکلیف دی ہو اور اس سے معافی مانگ لی ہے؟ اگر نہیں تو توبہ کریں، اس لیے کہ روح نکلتی ہی غسل کفن دے کر قبر کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سلسلے میں بعض فکر مند احباب نے مشورہ بھی دیا کہ میت کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے سلسلے میں صحیح آداب بیان کیے جائیں، اور اس سلسلے میں ہونے والی کوتاہیوں کی طرف اشارہ بھی ہو۔ لہذا لواحقین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جلد سے جلد غسل کفن دے کر نماز پڑھ کر دفن کریں۔ اسے برف خانے میں رکھنا کہ فلاں کے ماموں آ رہے ہیں، فلاں کے چچا آ رہے ہیں، یا فلاں کے بھائی بہن آ رہے ہیں، یا رشتہ داروں وغیرہ کو دکھانے کے لیے تصویریں لینا، ویڈیو بنانا، یہ بڑی غلط حرکت ہے، کیونکہ میت کو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اسے صرف دعائے مغفرت اور اس کی طرف سے صدقات و خیرات کی ضرورت ہے۔ اہل علم حضرات موت سے پہلے وصیت کرتے تھے کہ ان کے جنازے کی بالکل رونمائی نہ ہو، بلکہ قبر کھودنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں غسل کفن دے کر نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کا بھی یہی مزاج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی خدمت کرنے والی ایک صحابیہ کا رات میں انتقال ہوا، تو رات ہی میں صحابہ ان کی تجویز و تکفین سے فارغ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بھی صبح تک تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی معلوم نہ ہو کہ اگر کسی کا اپنے علاقے سے دور پردیس میں انتقال ہو جائے تو وہیں پر تدفین کی کتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ اگر پتہ چلے تو شاید کوئی گھر والے اپنی میت کو اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ رکھیں۔ فرمایا گیا، کسی کی موت اپنے علاقے سے باہر ہو جائے تو اس کی پیدا ہونے کی جگہ اور اس کی قبر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا اس کی قبر کو وسیع کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے بغیر کسی سخت ضرورت اور مجبوری کے دور جگہ سے جنازہ نہ لایا جائے۔ ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر سننے پر بہت سارے لوگ میت کو جا کر دیکھتے ہیں، محرم اور نامحرم کے جنازے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے بھائیو، زندگی میں جن سے پردہ تھا، موت کے بعد وہ پردہ بھی ختم نہیں ہوا۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی نامحرم کا جنازہ ہے تو اس کے گھر نہ جائیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے گھر جا کر ان کے اقربا اور متعلقین کی تعزیت کریں. تعزیت کرنے والے کے لیے بڑی بشارت سنائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يعزي اخاه بمصیبہ الا کساه اللہ من حلل الکرامۃ یوم القیامہ. جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کسی مصیبت میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے قابل رشک لباس پہنائے گا. اس کے علاوہ اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کا جنازہ دیکھ کر یا میت کے گھر جا کر ان کے لیے انفرادی طور پر مغفرت کی دعا کریں. جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه. اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پچھلوں کو بھی نیکی کرنے والا بنا دے، ہماری بھی اور ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ اور منور فرما. اعزاء و اقربا تو تعزیت کے لیے آتے رہیں گے. کوشش کریں کہ انتقال ہوتے ہی جلد سے جلد غسل دلوائیں. اور یاد رکھو غسل خود دینا ہے. یہ اچھی بات نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو اور بیٹی اپنی ماں کو کسی اور سے غسل دلوائے. آخری خدمت رہ جاتی ہے اپنے والدین اور دادا وغیرہ کی، وہ تو کم از کم اپنے ہاتھ سے کر لیں. محبت سے جلد از جلد غسل دے کر کفن دے کر نماز پڑھ کر دفن کریں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ غسل اور کفن کے وقت غیر ضروری لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. غسل وغیرہ کے وقت سامنے وہی لوگ حاضر رہیں جو غسل دے رہے ہوں یا غسل دینے والے کا تعاون کر رہے ہوں. پھر کفن دینے کے بعد عطر لگانے میں بھی بڑی حد تک اسراف ہوتا ہے. عطر لگانے کے لیے کبھی بیٹے کو آواز دی جاتی ہے، بیٹی کو بلایا جاتا ہے، ماں کو الگ سے بلایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں عطر لگایا نہیں جاتا بلکہ عطر بہایا جاتا ہے. اور اتنا عطر بہایا جاتا ہے کہ کفن کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ سفید کپڑوں میں انہیں کفن دیا گیا ہے یا اور کسی دوسرے کپڑوں میں. ضرورت کے بقدر تو عطر ٹھیک تھا. کاش عطر میں پیسے ضائع کرنے کے بجائے انہی روپیوں سے میت کی طرف سے صدقات و خیرات کیے جاتے تو میت کو بہت بڑا ثواب ملتا. بہرحال تجویز و تکفین میں جتنی سادگی ہوگی اتنا ہی سنت سے قریب ہوگا. یہ چند باتیں تھیں جس کا بیان کرنا ضروری تھا. اس کے بعد پھر جنازہ قبرستان لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت اور تدفین وغیرہ کے بعد چند رسمی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کبھی اسے بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہماری بھی اور جملہ مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.